لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، انشاءاللہ تعالی آج اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کا ایک عظیم نام المقیت، اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. المقیت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہے، اور کم و بیش ایک میں سمجھتا ہوں 2.5-3 سال قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت المقت، اس سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. المقت یہ اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ہے، اس کا معنی بالکل جدا ہے. المقیت اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اس کا معنی بالکل جدا ہے. المقت اللہ رب العالمین کے یعنی غصے پر دلالت کرنے والا لفظ ہے، الغضب کے معنی میں. اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی الحمدللہ. اس کی حروف اصلی الگ ہیں، اس کے حروف اصلی الگ ہیں. تو المقیت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. المقیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیگر اسماء حسنہ جیسے مثال کے طور پر القدیر ہے، اور اسی طرح سے القدیر، القادر، المقتدر، اور الرزاق، الوہاب، الحفیظ، الشہید، یہ سب جو اسماء حسنہ ہے جس پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ سب معانی اس میں داخل ہیں. الرزاق پر ہمارا کوئی درس نہیں ہوا ہے ابھی تک، جو سلسلے وار نشستیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے نام لیے ہیں سب جو ہے اس کے اندر داخل ہے، اس کے ہم معنی ہیں، قریب المعنی ہے. تو المقیت اسی لیے اس کا معنی بتاتے ہوئے شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ نے صفات اللہ عز وجل الواردۃ فی الکتاب والسنہ، اس میں آپ نے اس کا جو معنی بتایا ہے، کہا کہ یہ جو المقیت ہے، کہا کہ المقیت یعنی القدیر الذی یقدر لعبادہ رزقہ ویحفظ علیہم رزقہ، یہ معنی آپ نے بتایا، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جو المقیت ہے، سب سے پہلے ہم اس کا یعنی لغوی اعتبار سے ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب المقیت کہتے ہیں تو کیا معنی مفہوم ہے، اور ہماری زندگی پر اس نام کا اثر کیسے ہونا چاہیے، اس نام سے بندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو المقیت اس کے جو بنیادی معنی ہیں، اس سلسلے میں احمد بن فارس رحمہ اللہ جو عظیم المرتبت لغوی اور جو ہے اہل سنہ کے ایک مانے جانے عالم ہیں اپنے وقت کے، 34 ہجری کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا 395 ہجری کو. اور ہم عادتاً جو ہے جب کسی لفظ کا معنی بتاتے ہیں تو ابن فارس رحمہ اللہ کے حوالے سے بتاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں قدر آسانی رہتی ہے معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ قوتا یعنی القاف والواو والتاء، کہا کہ اصل صحیح، اور اس کا جو معنی آپ نے بتایا، کہا کہ یدل علی امساک وحفظ وقدرت، یہ اس کی بنیادی معنی ہیں. یعنی کسی چیز کی حفاظت کرنا یا کسی چیز پر قابو پانا، قدرت حاصل کرنا، یہ سب اس کے اندر بنیادی معنی ہے. آپ نے کہا کہ وَمِن ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. سورۃ النساء میں ایک آیت ہے جس کو میں انشاءاللہ آگے پڑھوں گا اور اس کا معنی مفہوم بھی بتاؤں گا. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. تو آپ نے کہا کہ مقیتاً کے معنی کیا ہیں، کہا کہ ای قدیراً. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہا کہ ای قدیراً، یہ آپ نے معنی بتایا. اور اس کے اور بھی معنی آپ نے بتائے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا آپ نے 3 معنی بتائے، کہا کہ حافظاً لَهُ وشاہداً علیہ وقادراً علی ما اراد، یہ آپ نے معنی بتایا. یہ میں احمد بن فارس رحمہ اللہ کے حوالے سے جو میں لغوی اعتبار سے جو معنی بتا رہا ہوں اس حد تک یہ معنی ہے، ورنہ آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو المقیت کے اندر اتنی وسعت ہے. تو ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا
کہ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا یعنی علی کل شیء حافظا لہ وشاہدا علیہ وقادرا علی ما اراد. المقیت اس کا لغوی معنی بتاتے ہوئے ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ ومن الباب القوت. القوت کہتے ہیں غذا کو. القوت کس کو کہتے ہیں؟ غذا کو. یعنی غذا اس اعتبار سے کہ القوت ما یمسک الرمق. الرمق کہتے ہیں یعنی باقی النفس یا باقی النفس، انسان کی جان یا انسان کی جو سانس آخری، مطلب انسان اتنا نڈھال ہو جائے، اتنا کمزور پڑ جائے کہ بھئی اس کو کچھ کھانے کو نہ ملے تو پھر آخری سانسیں چل رہی ہیں اس کی. اب کچھ کھانے کو نہ ملے تو اس کی سانس باقی نہیں رہے گی، جان سلامت نہیں رہے گی. اس حالت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ الرمق. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرمق تو کہا کہ القوت کس کو کہتے ہیں؟ ما یمسک الرمق. ابھی جو القوت کا جو معنی ہم نے آپ کو بتایا نا ابن فارس رحمہ اللہ کے حوالے سے، تو آپ نے القوت اس کو غذا کے طور پر یہ لفظ کس اعتبار سے مستعمل ہوا ہے مرادی معنی آپ نے بتایا. آپ نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے نا یعنی القوت، کہا کہ سمی قوتن، کیوں اس کو القوت کو غذا کے طور پر معنی میں لیا گیا؟ کہا کہ لأنہ مساک البدن وقوتہ. انسان کچھ کھائے گا پیے گا اپنی جان کو باقی رکھنے کے لیے، یہ نہیں کہ اپنی صحت کو باقی رکھنے کے لیے، بھئی جان کی سلامتی کے لیے. یعنی یہ حالت ہو چکی ہے کہ اب نہیں کھائیں گے تو جان بھی سلامت نہیں رہے گی، جان محفوظ نہیں رہے گی. انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، بھوک سے گر جا سکتا ہے انسان. تو اس حالت کو بتانے کے لیے کہ بھئی کس حد تک یہ نازک ہو چکا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کس حد تک اس کے پاس مطلب نہیں ہے، اس کا وجود تک نہیں ہے اس کے پاس، کہ اگر اس کو کچھ نہ ملے تو اس کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے، گر سکتا ہے، بے ہوش پڑ سکتا ہے. کہا کہ مساک البدن وقوتہ. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو عربی زبان میں القوت کہتے ہی ہیں، یعنی یہ جو لفظ ہے، یہ جو اسم ہے، یہ اسم اس اعتبار سے دلالت کرتا ہے کہ الذی یحفظ، جو چیز بھی انسان کو بچائے، چاہے وہ کھانے پینے کی بات ہو، چاہے اس کی عقل کی سلامتی کی بات ہو، حتیٰ کہ قلبی اعتبار سے بھی، مطلب اس کے اندر تھوڑی سی وسعت آ جاتی ہے. قلبی اعتبار سے مراد افکار و خیالات. افکار و خیالات کی بھی سلامتی نہیں رہے گی تو انسان بہک جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق، انبیاء سے متعلق، قرآن سے متعلق، آخرت سے متعلق، معاشرتی زندگی سے متعلق وغیرہ وغیرہ. تو القوت یہ غذا کے معنی میں اس اعتبار سے آتا ہے کہ وہ انسان کے بدن کو قوت پہنچاتا ہے، انسان کے بدن کو سلامتی ملتی ہے، انسان کا بدن محفوظ رہتا ہے، عقل محفوظ رہتی ہے. اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے اس پر دلالت کرتا ہے القوت. ورنہ اس کے اندر بنیادی معنی کیا ہے؟ کہا کہ یدل علی امساک وحفظ وقوت، جیسے کہ جو ہے مطلب ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ. یہ لغوی معنی رہا اس کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے المقیت یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور قرآن مجید میں یہ نام محض ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے. سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے کہا من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اس میں بڑی دلچسپ بات ہے. ایک شخص جب کسی شخص کے حق میں اچھے انداز میں اس کی بہتری کے لیے، اس کی نجات کے لیے، اس کی دینی ترقی کے لیے شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے نا ایک مسلمان کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب کا لفظ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل. وہاں نصیب کا لفظ نہیں آیا ہے. اس میں کیا لطافت ہے وہ آج ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن اس پر غور کرنا چاہیے. یکن لہ کفل منہا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. آپ نے سنا ہوگا معاشرے میں عبد المقیت نام رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اچھا، المقیت کیا معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں المقیت، لغوی معنی تو ہم نے بتا دیا. امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آی القرآن،
اس میں آپ نے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام المقیت کا معنی کیا ہے. آپ نے اس کے 3 معانی بتایا. آپ نے کتنے معنی؟ 3 معانی، اور تینوں معنی اس کے اندر داخل ہیں. ایک معنی امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے بتایا. امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہا کہ یعنی حافظاً. کیا کہا آپ نے؟ حافظاً شاہداً. بلکہ ایک قول آپ سے ملتا ہے، امام طبری ہی نے ذکر کیا رحمہ اللہ، کہا کہ حسیباً. کہا کہ المقیت یعنی الحسیب. الحسیب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے، آپ نے اس پر درس دیا الحمدللہ. تو یہ دیکھو، یہ سب معانی قریب المعانی الفاظ ہیں یہ سب. ہاں کچھ فرق رہتا ہے، لیکن قریب المعنی یہی ہے کہ مقیتاً یعنی حافظاً شاہداً حسیباً. یہ امام مجاہد نے کہا رحمہ اللہ. ایک دوسرا قول امام طبری رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہا کہ المقیت یہ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے، کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ القائم علی کل شیء بالتدبیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مدبر ہے نا، مدبر کائنات، پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی ایک تدبیر ہو رہی ہے نا. یعنی چاند سورج کو لے لو، زمین آسمان کو لے لو، رات اور دن کے آنے جانے کو لے لو، ہواؤں کی مقدار کو لے لیجئے، آپ اس کی رفتار کو لے لیجئے، بارش کی مقدار کو لے لیجئے، اس کی رفتار کو لے لیجئے، اس کے قطرات کو لے لیجئے، انسانوں کے وجود کو لے لیجئے، کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے بچے فی الحال ماں کے پیٹ میں ہیں، کس کا آج انتقال ہونے والا ہے، اور کس کو کتنی روزی روٹی ملنے والی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. انسانوں کے ساتھ کروڑوں جانور ہیں، سب کے ایک ایک پل ایک ایک چیز کو لے لیجیے آپ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے تدبیر کر رہے ہیں. تو کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہا کہ القائم علی کل شیء بتدبیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کی تدبیر کر رہے ہیں، یعنی الحی القیوم. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو یہ ایک معنی بتایا. لیکن یہ معنی امام طبری رحمہ اللہ نے تابعین میں سے ایک عالم دین ہیں، علماء مکہ میں سے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن کثیر. چونکہ آج کل ہم جو دیکھتے ہیں، یعنی عامت الناس کو احسن البیان اور تفسیر سعدی کا جو اردو مترجم ہے وغیرہ پڑھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ چیز نہیں معلوم رہتی ہے. کم از کم اگر آپ اردو ہی میں صحیح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے، دیگر تفاسیر کو چھوڑ کر کے، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ آپ اس طرح کے تفاسیر میں ہوتے ہیں، لیکن تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں گے اگر آپ، تو اس میں خود ابن کثیر کہیں گے جگہ جگہ پر رحمہ اللہ، قال ابن کثیر، قال ابن کثیر عن ابن کثیر. کون کہیں گے؟ خود امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ قال ابن کثیر روی عن ابن کثیر. تو وہ حافظ ابن کثیر نہیں ہے، وہ علماء تابعین میں ایک ہیں عبداللہ ابن کثیر المکی. آپ کا سنہ وفات تو 127 ہجری ہے، تقریباً 75 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. 48 ہجری کے آس پاس میں آپ کا سنہ ولادت ہے. تابعین میں سے ہیں، اوساط تابعین میں سے. تو آپ وہ مراد ہوتے ہیں ابن کثیر جب کہتے ہیں تو، کیونکہ ابن کثیر خود کہہ رہے ہیں کہ قال ابن کثیر. تو آپ لغت کی کتابوں میں بھی دیکھیں گے قال ابو حنیفہ عن ابی حنیفہ. وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہے رحمہ اللہ، جو معروف عظیم فقیہ ہیں. تو یہ ایک دوسرے لغوی ہیں. اسی طرح سے ابو حاتم ایک ہیں الرازی، ایک ہیں سجستانی. یہ ہم معنی ہیں، کبھی علاقائی اعتبار سے جو ہے فرق ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایک طبقے کے ہوتے ہیں، ایک جگہ کے ہوتے ہیں، ہم عصر ہوتے ہیں، دونوں کے فن الگ الگ ہوتے ہیں، تو تھوڑے سے پیچیدگی ہو جاتی ہے اگر یہ سب چیزیں نہیں معلوم کرتے ہیں تو عبداللہ ابن کثیر رحمہ اللہ آپ کے حوالے سے امام طبری رحمہ اللہ نے کہا، یہ معنی بتایا. دوسرا معنی. ایک تیسرا معنی جو امام محمد بن جریر طبری نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ، وہ یعنی امام اسماعیل السدی سے رحمہ اللہ. السد کہتے ہیں مسجد کا، جو ابھی ہم مسجد میں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک صحن ملے گا نا، تو اس طرح کے صحن میں وہ بیٹھا کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ جو ہے مطلب یہ ایک حصہ بن گیا نسبتی اعتبار سے. کیا سدی، اسماعیل السدی. آپ کا سنہ وفات 127 ہجری ہے، علماء کوفہ میں سے. آپ کے حوالے سے جو قول ذکر کیا ہے امام طبری نے رحمہ اللہ، کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہا کہ قدیراً. کیا کہا؟ اور امام طبری رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، کہا کہ قریشی زبان میں قریش جو ہے مطلب مقیت قدیر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کو اپنے راجح قرار دیا ہے. بھلے ہی امام طبری رحمہ اللہ نے مقیتاً کو قدیراً کا ہم معنی بتایا ہے، لیکن راجح قول کے طور پر، لیکن دیگر اہل علم
دیگر مفسرین بلکہ لغویین امام خطابی کو لے لیں اور مفسرین حافظ ابن کثیر کو لے لیں، امام قرطبی کو لے لیں رحمہم اللہ اجمعین، دیگر اصحاب علم بھی بڑی تعداد میں، انہوں نے کہا کہ المقیت یہ جو ہے یعنی القدیر اس کے اندر داخل تو ہے ہی، لیکن محض القدیر ہی کے معنی میں وہ نہیں ہے، جیسے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے راجح قول کے طور پر قرار دیا، کہا کہ والصواب کر کے آپ نے کہا، والصواب فی ھذا من قال یعنی قدیرن، جن علماء نے قدیرن کے معنی بتائے، امام سدی وغیرہ نے کہا کہ اس کو آپ نے راجح قرار دیا ہے، لیکن اکثر اصحاب علم نے کہا کہ المقیت جب کہتے ہیں تو وہ الحفیظ، الشہید، القدیر، الرزاق، الوہاب، الحسیب، یہ سب معانی جو ہے اس کے اندر داخل ہیں، کافی وسیع لفظ ہے المقیت، البر کی طرح۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے البر جب پر ہم نے درس دیا تھا، یہاں نہیں دیا تھا ہم نے جامعہ محمدیہ میں، کسی وجہ سے میں نہیں آ پایا تھا یہاں پہ، تو مجھے یاد ہے کہ میں وہاں پر درس دیا تھا میں، تو اس میں جو وسعت ہے البر کے اندر، تو وہی وسعت جو ہے لفظ المقیت کے اندر ہے، لیکن المقیت سے بھی زیادہ وسیع لفظ آتا ہے الرزاق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے، یہ دونوں قریب المعنی ہیں الرزاق اور المقیت، لیکن الرزاق بہت ہی وسیع معنی، بہت وسیع معنی اس کے اندر، بہت وسیع لفظ ہے الرزاق۔ المقیت اور الرزاق ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین المقیت ہے جو بندے کو غذا دیتے ہیں، الرزاق جو بندے کو روزی روٹی دیتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق کس اعتبار سے؟ فرق اس اعتبار سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں المقیت، تو المقیت کے اندر اغلبیت کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ اغلبیت کے اعتبار سے المقیت کے اندر غذائیت کا معنی آتا ہے۔ کس کا معنی آتا ہے؟ غذائیت کا۔ غذائیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان مطعومات، مشروبات، انسان جو کھاتا پیتا ہے نا، وہ چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ المقیت ہیں تو اس کے اندر کون سا معنی آتا ہے؟ انسان جو چیزیں کھاتا پیتا ہے، چاہے وہ اصل غذا ہو جو انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، یا پھل پھلاری ہو، دیگر ترکاریاں ہوں، یا کھانے پینے کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ فراہم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین المقیت ہیں۔ کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المقیت ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں دیکھو انسان کہاں آباد ہیں۔ خود ہم بنگلور میں رہتے ہیں، بنگلور میں بننے والی جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کیا سب کی سب ہم کو راس آتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہمارے اپنے گھر کی کچھ چیزیں ہم کو پسند نہیں آتی، ہمارے اپنے رشتہ داروں کی جو یہیں پر ہم پلے بڑے ہیں، ایک بنگلور کے متولد انسان کو بنگلور کی کوئی غذا پسند نہیں آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جو 60 سال کی زندگی دیتے ہیں، 60 سال جو غذا اس کے بدن کو کام کرے وہ دیتے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، تو کہا کہ اللہ المقیت ہے۔ اب دنیا میں کہاں انسان ہے، سبحان اللہ، سب کو ان کے بدن کی سلامتی کے لیے جو سب سے بہترین اور سب سے عمدہ اور سب سے جو اس کو جو مطلب محظوظ ہو سکے، وہ صرف ایسے نہیں کہ پیٹ بھرنے کے لیے دوا کھا رہا ہے وہ، بلکہ وہ مطلب اس کی لذت لے سکے، وہ جہاں بھی دنیا میں انسان ہے اس کو اس کے حساب سے روزی روٹی اس کو پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ المقیت ہے، سبحان اللہ، اتنی وسعت ہے اس میں۔ میری بات واضح ہوگی؟ جیسے ایک انسان سے پوچھتا ہے ایک مہمان سے آپ کیا لینا پسند کریں گے، وہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جہاں بھی انسان آباد ہے اس کی عمر کے اعتبار سے، وہ ماں کی گود کا بچہ ہے، وہاں سے لے کر کے بالکل ایک بڑھاپے تک پہنچنے تک اس کی جو غذا جس علاقے میں وہ رہتا ہے، جہاں رہتا ہے، اس کو سلامتی کے لیے جو سب سے اس کے لیے مفید غذا ہوگی اس کو اس کے دسترخوان پر پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ اللہ المقیت ہے۔ یہ اس کے اندر معنی ہے۔ میرے بات واضح آپ کو؟ لیکن الرزاق جب کہتے ہیں تو اس کے اندر بہت وسیع معنی آتا ہے، اور وسیع معنی۔ المقیت کا اغلب تعلق جو ہے انسان کی غذائیت سے ہے، جبکہ الرزاق کا تعلق جیسے یہ ہمارے پاس ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الرزاق کے اندر یہ آتا ہے، المقیت کے اندر یہ بات نہیں آتی۔ المقیت کے اندر عمومی طور پر وہ چیزیں آتی ہیں جو انسان کی غذائیت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ الرزاق میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ضروری نہیں کہ کھانے پینے کی ہوں، ملبوسات وہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، اللہ نے دی ہیں۔ ہمارے پاس جو ایک چھوٹا تصور ہے نہیں، اللہ الرزاق ہے، روزی روٹی دیتے ہیں، نہیں، یہ چشمے کی مجھے ضرورت ہے، کس نے دی؟ اللہ الرزاق نے، لیکن ہمارے پاس تصور نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے اس بات کو؟ ایک انسان کو یہاں سے کہیں تک جانا ہے، اسے آٹو نہیں مل رہا ہے، اچانک اس کے پاس آٹو ہو گیا، دیکھو اللہ الرزاق نے میرے لیے کیسے بندوبست کی، یہ تصور ہے ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس تصور نہیں ہے۔ یعنی جب پیٹ میں 2 لقمے جاتے تبھی سمجھتے کہ اللہ الرزاق نے ہمیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا ہمیں تعارف نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ایک انسان کے تعلقات مضبوط نہیں رہتے جب ایک انسان کے سے متعارف نہیں ہوتا۔ کسی انسان کو آپ کتنی عزت دیں گے؟ اسی وقت عزت دیں گے جب اسے آپ جانتے ہو، ورنہ آپ اس کو ایک حد میں رکھتے ہیں، جتنا جانتے ہیں تبھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب تک تعارف نہیں ہوگا تو کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟
اللہ رب العالمین سے متعلق علم نہیں ہوگا تو کہاں سے بندہ مطمئن رہ پائے گا کہ کس ذات سے میرا تعلق جڑا ہوا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ المقیت ہیں. دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المقیت ہیں. متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی روٹی کا بندوبست کر چکے ہیں ہمارے لیے. لیکن کیسے؟ ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین نے بندوں کو بھی اس کی ذمہ داریاں دی ہیں. ایک گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے یا ایک ادارے کا سرپرست ہوتا ہے, ایک محلے کا سرپرست ہوتا ہے, کبھی کبھار ایک ملک کا ایک سرپرست ہوتا ہے. یہی تو کہہ کر کے لوگ ووٹ لیتے ہیں نا کہ ہم آپ کے گھر میں راشن پہنچائیں گے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ ذمہ داری لے رہا ہے, جو ذمہ داری رب کی ہے. ایک بندہ ذمہ داری لے رہا ہے. ایک آدمی کسی لڑکے سے شادی کرتا ہے, کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ جو ہے آج سے میں آپ کا قوام ہوں, آپ کی روزی روٹی میرے ذمے ہے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دیا, اولاد اللہ سے مانگتا ہے, گڑ گڑا کے مانگتا ہے. جب اولاد ملتی ہے تو کیا مطلب ہے؟ گویا کہ اب آج سے ان کے کھانے پینے کا ذمہ دار میں, اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا. ایسے میں اللہ المقیت ہیں, مطلب ہے کہ اللہ نے بندوں کو ذمہ داریاں دی ہیں اور ان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں, ان کو وہ ماحول بنا کے دی ہیں کہ آپ اپنے آپ جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی آپ جو قوت ہے, جو ان کی غذائیت ہے, اس کے لیے آپ بھاگ دوڑ کریں, اس کے لیے آپ بندوبست کریں. اسی لیے وہ جو حدیث ہے نا صحیح اس کی سنن ابی داؤد کی, سبحان اللہ سبحان اللہ, رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, کتاب الزکات کی. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے, کوئی حکم نہیں لگائے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح حسن کہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. ایک آدمی کے لیے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں اپنے ماتحتوں کو وہ غذا پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر رہا ہے, ضائع کر رہا ان کو, اس آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن لفظ کیا استعمال کیا اللہ کے رسول نے؟ من یقوت, جو ان کے لیے قوت کا کام کرے, مطلب زندہ رہنے کے لیے جو ان کو غذا ہے وہ تو فراہم کرنا ہی ہے. اتنا مجبور اپنے ماتحتوں کو نہیں کرنا کہ وہ کسی سے قرض لیں یا بھیک مانگنے کے لیے چلے جائیں. جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ روڈ میں جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, لوگوں کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ جو مطلب بناوٹی چیزیں ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن اصل بھی تو ایک ہے. ایک باعزت انسان اپنے آپ کو گھر سے کیوں نکالے گا بھائی؟ لیکن ہم کتنے ایسے لوگوں کو سنتے ہیں کہ جو ہے ان کے جو سرپرست ہیں, چاہے سرپرست ان کا باپ ہو, چاہے وہ ان کے بزرگوں کی جو ان کے اولاد ہو, ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں سے مانگنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے باہر جانا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے عورتیں کام کو جاتی ہیں. سبحان اللہ, عورت جا کے کما رہی ہے آج. سبحان اللہ, کتنی تعجب کی بات ہے. ایک شوہر ہے, اس کو کمانا چاہیے, لیکن سبحان اللہ دیکھو آپ, ایک شوہر چاہتا ہے کہ آج کے زمانے میں کہ اس کی بیوی پڑھی لکھی ہو, اچھی پڑھی لکھی ہو. کیوں؟ تاکہ میرے کسب میں کام آئے, میرے ساتھ میرے جیب پہ خرچ اٹھا سکے. وہ غلط بات ہے, فطرت کے خلاف ہے یہ. عورت کے بھی کام ہم کرتے ہیں جو کام اس کی فطرت میں ہے. کھانا بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جو کام عورت کی فطرت میں ہے اسی کے لیے عورت کو اللہ نے خلق کیا ہے, وہ کام ہم کر رہے ہیں, وہ کام تو ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ, جس کام کو اللہ نے ہم کو پیدا کیا, ہمارے جو ذمے ہے, ہم عورت کو برابر اس میں شریک کر لے رہے ہیں. میں بہت درد سے بات کہہ رہا ہوں. آج میں ایک میسج پڑھا, میں کہا کہ کسی مسجد کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے, ان کو اتنی تنخواہ دی جائے گی, اور اگر ان کی بیوی عالمہ ہو تو جو ہے بہت اچھا ہے, تاکہ عالمہ وہ بھی پڑھے. مطلب ہم ایک لڑکی کو عالمہ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ کسی امام کا کام آئے گھر میں جا کر کے, اس کے شوہر کے ساتھ کام کرے. وہ کتنی غلط بات ہے. یعنی ہم لڑکیوں کو اس لیے نہیں پڑھا رہے ہیں, اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ میرا جو بوجھ ہے نا, میرا بوجھ آتا اٹھا سکے وہ میرے گھر چلانے میں. لڑکیوں کو اچھا پڑھانا چاہیے, اس وجہ سے نہیں پڑھانا چاہیے کہ وہ ہمارا جیب بھر سکے, ہمارا پیٹ پال سکے, ہم وہ زندہ رکھ سکے. سبحان اللہ, اس کے لیے نہیں پڑھانا چاہیے. یہ بدنیت ہی ہے, اس کو اللہ نے خلق اس کے لیے کیا ہی نہیں. لیکن دیکھو سبحان اللہ, آج ایک طرح سے جو ہے مرد ایک خوش اس لیے ہو رہا ہے کہ بھائی مجھے پڑھی لکھی لڑکی مل گئی, اور کوئی مدرسے سے پڑھا ہوا تو سمجھ رہا ہے مجھے کوئی عالمہ مل گئی, اور میرے لیے بہت اچھی بات ہے, میں مسجد میں پڑھا لوں گا, وہ مکتب پڑھا لے گی, وہ بھی اعلیٰ کما لے گی. اس کو کمانے کے لیے اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے, اس کی فطرت ہی میں یہ بات نہیں رکھی اللہ رب العالمین نے. خیر, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرپرستوں کو چاہیے کہ کفا بالمرء اثما, یعنی ان یضیع من یقوت,
یہاں پر یقوت کے بعض جیسے امام طبری وغیرہ دیگر اصحاب علم نے کہا کہ القدرہ کے معنی میں کیا مطلب ہے؟ جو اس کے لیے جتنی ضرورت ہے اپنے سرپرستوں کو، اس کے لیے جو بندوبست کرنا چاہیے تھا اس کے لیے وہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صلاحیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے میدان مانگنا چاہیے، سنجیدگی پیدا کرنی چاہیے، وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے جو زیر کفالت ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے۔ یہ ملک کے سربراہ سے لے کر کے گھر کے سرپرست تک جس کسی نے بھی اپنی ذمہ لے لی، مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے گھر میں پرندے پال رہا ہے، کیوں؟ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کے فرائض میں سے ہے۔ آپ نے جنگل سے ایک پرندہ لے کر کے آیا، دکان سے خرید کر کے لائے، پالیے اس کو، دیجیے اس کو غذا، ورنہ اللہ رب العالمین المقیت ہیں جو اس کے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے کیوں اپنے ہاتھ میں لیا اس معاملے کو؟ اگر آپ سے ذرہ برابر بھی خلل ہو جائے تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ چڑیا گھر میں دیکھیں آپ کتنے ہر طرح کے جانور ہیں، ان کے کھانے پینے میں ان کی جو مخصوص غذا ہے، ان کی جو مخصوص مقدار ہے، اس میں کمی بیشی ہوگی تو کل اللہ کے ہاں اس کے مسئولین، اس کے ذمہ داران پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے جانوروں کو لا کر کے رکھا ہے۔ میں تو جانوروں کی بات کر رہا ہوں، بہت دور چلا گیا، میں انسانوں کی بات کر لیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی المقیت ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، بندوں کو اسے اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی المقیت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی، اندازہ لگائیے آپ سورۃ ہود میں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت کریمہ کوئی سیدھی سادھی بات نہیں، یہ انسان کہہ نہیں سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے خالق کا کلام ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی آباد ہیں، انسان، جانور، حیوانات جو بھی ہیں، سب کو ان کے موافق غذا دینا، ان کی پسند کی غذا دینا، یہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ ان کا پیٹ بھرنا یہ اللہ رب العالمین کے ذمے، اللہ کے واجبات میں سے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، انسان کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، انسان اتنا کھوج کرتا ہے، انسان کو اللہ نے اتنے وسائل عطا کی ہیں کہ جس سے انسان اس زمین کے اندر کی جو روزی روٹی ہے، اپنے لیے غذائیت، وہ نکالتا ہے انسان۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ فصلت میں کہا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فی 4 ایام سواء للسائلین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بندوں کی غذائیت کا، جانوروں کی غذائیت کا اتنا سامان اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو موجود ہے اس کو بیان کر دیے ہیں کہ ان آیتوں کو سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عقبہ آئے تھے نہیں، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب پیشش کیے تھے نا کہ آپ کے لیے ہم یہ دے دیں گے، مکے کی حکمرانی دے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جب ان آیتوں کو پڑھا اللہ کے رسول نے ان کے سامنے، تو اللہ کے رسول سے کہا کہ بس کیجیے بس کیجیے بس کیجیے، مطلب مزید سننے کی سکت نہیں ہے۔ ایک سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام، یہ انسان کہہ نہیں سکتا، انسان کے اوقات کے باہر ہے یہ بات۔ بروقت میری زبان پہ وہ نام نہیں آ رہا، عقبہ ابن نام نہیں آ رہا میری زبان پہ۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں کتنی وسعت ہے، اندازہ لگائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں کھانے پینے کی کتنی چیزیں رکھی ہیں جو انسان زراعت جو کھیتی باڑی وغیرہ کر کے جو ہے مطلب وہ چیزیں حاصل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں اس میں درجات ہیں۔ ایک چیز وہ ہے کہ بھی ہمارے زندہ رہنے کے لیے تو ہمیں کچھ مل جائے، پھر اس کے بعد مزید کسی کے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ رب العالمین روزانہ کی غذا دیتے ہیں، کسی کو اللہ رب العالمین 1 مہینے کی آج ہی دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی دے دیتے ہیں کہ کسی چیز کو اسے بیچنے کی ضرورت تک نہیں پڑتی۔ وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، کسی کو اتنا مالدار کر دیتے ہیں کہ اس کے گھر میں اتنی چھوٹی چیز بھی اسے بیچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا بھی کسی کو دے دیتے ہیں رب العالمین۔ لیکن جو اس حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ اصل غذا، زندہ رہنے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے تو زندہ رہنے کے لیے جو غذا ہے وہ ایک حدیث ہے، معروف حدیث، سنن ترمذی کی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں صحابی عبداللہ ابن محسن الانصاری الختمی رضی اللہ عنہ،
اہل علم جیسے ابن حجر وغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مختلف فی صحبتہ، آپ کے صحابی ہونے نہیں ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے جس سند سے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اس میں یہ الفاظ مذکور ہیں کہ وکانت لہ صحبہ، یعنی ان کو آپ کو صحبت نصیب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث بہت معروف ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ، آج کسی نے صبح کی اور دیکھا کہ اس کے سرب کہتے ہیں یعنی المال والآل، یعنی بیوی بچے اور گھر کا ساز و سامان محفوظ ہے، سب کوئی چیز ضائع تو ہوئی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں پھوٹا ہے مثلا، اس کا پورا مال محفوظ ہے، رتی بھی کوئی خراش تراش نہیں ہے، بیوی بچے محفوظ ہیں۔ کسی کو ایسی صبح نصیب ہو گئی اور ہر دن ایسی صبح مل رہی ہے اس کو، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، اور اس کا جسم بھی صحیح سلامت ہے الحمدللہ۔ اور تیسری بات آپ نے کہی کہ عندہ قوت یومی، جو صبح اس نے کی ہے اس دن کی قوت اس کے پاس موجود ہے، اس دن کی غذا اس کے پاس موجود ہے زندہ رہنے کے لیے۔ کیا تو صبح ہے لیکن شام تک کی غذا تو ہے اس کے پاس۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ پوری دنیا اب اس کی مٹھی میں ہے، پوری دنیا سمیٹ دی گئی اس کو۔ یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، نبی نے صرف کسی کے گھر کے لیے یہ بات نہیں کہی ہے کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومی، اس کے گھر میں قوت ہو یعنی ایک دن کی غذا ہو اس کے گھر کے لیے، ایسی بات نہیں کر دی اللہ کے رسول نے۔ ہوتے ہی نہیں کہ ایک آدمی بہت مالدار ہوگا، کہیں کا لیڈر ہوگا، کہیں کا قائد ہوگا اور کوئی مطلب سربراہ ہوگا کہیں کا، اس کے گھر میں تو 2-3 سال کا بھی ہو سکتا ہے مطلب چیزیں ہوں، لیکن سامنے والے کو نصیحت کر کے بھیج سکتا ہے کہ بھائی آج کے دن کی غذا ہے نا جو آپ کے لیے بہت کچھ ہے، یہ کہہ سکتا، ہوتا ہی نہیں ایسے۔ اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ عندہ قوت یومی، ایک دن کی غذا کسی کے پاس ہو جائے تو اس کے پاس گویا کہ بہت بڑی دنیا ہے اس کے پاس، صرف دوسروں کو تسلی دینے کے لیے نہیں کہی اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات اپنی بیوی بچوں کے لیے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں اور صحیح مسلم کی کتاب الزکات میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کیا کہ معلوم ہے، اللہ کے رسول نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کے جو گھر والے ہیں نا، میرے کتنے 9 بیویاں تھیں اللہ کے رسول آپ کے وفات ہوئی، کہا کہ میرے گھر والوں کو تو قوت عطا فرما، یعنی زندہ رہنے کے لیے جو ضروری چیزیں وہ ہمیں عطا فرما۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں کہ دوسروں کے لیے بہت بڑی بات کہہ کے بھیج دے رہے ہیں، اپنے گھر کے لیے دعا کی اللہ کے رسول نے۔ اندازہ لگا، حیران کن بات ہے یہ، یعنی مطلب سبحان اللہ، ایسے قائد کہاں ملیں گے؟ یعنی خندق کے موقع پر جب صحابہ نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا نا کہ ہم پتھر باندھے ہیں، تو اللہ کے رسول نے تو 2 باندھے تھے، یہی تو ہے نا اصل چیز۔ بات یہ میرے درس کی تیاری میں نہیں تھی باتیں، یہ نکل جا رہی ہیں۔ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر رضی اللہ عنہ آ کے بات کیے، تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول سے میں نے بات کیا تو لگ رہا تھا کہ ایک بھوکا انسان بات کر رہا ہے، ایک بھوک میں آدمی بات کر رہا تھا، آواز بھی نہیں نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول جابر رضی اللہ عنہ سیدھا اپنے گھر گئے، جا کر کے اپنی صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ سب متفق علیہ روایت، اپنی اہلیہ سے جا کر کے کہا کہ بھی کچھ ہے کہ گھر میں، چھوٹا موٹا کچھ تھا تو کچھ بکرا ذبح کر کے جو ہے 2-3 لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ ایک 5-6 لوگ کھڑے تھے، جا کر کے کان میں کہا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول آپ کی جو بھوک ہے، مطلب ایسا تو نہیں کہا، اللہ کے رسول کی بھوک کو پہچان لیا انہوں نے، کہا کہ آپ کے ساتھ جو 5-6 لوگ ہیں نا ان کو لے کر آ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ جو ہے انتظار کیجئے، آپ نے کہا کہ حلم یا اہل خندق، اہل خندق جتنے لوگ تھے نا مطلب ہزاروں کی تعداد میں 2-3 ہزار لوگ، سب کو لے کے چلے گئے۔ بھئی مجھے تو بھوک لگ رہی، 2 پتھر باندھا ہوں، 2 لوگ میں کھا کے آ سکتے تھے نا، یہ طبیعت نہیں تھی نبی کی، سبحان اللہ، آپ کھائے تو دوسروں کو کھلانا، یہ بات تھا معاملہ آپ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نہیں کہ سامنے والوں کو کہہ رہے کہ عندہ قوت یومی، کسی کے پاس ایک دن کی غذا ہو تو اس کے پاس فکأنما حیزت لہ الدنیا، اور ہمارے پاس ہے کہ بھی کئی دنوں کا ہے، ایسا نہیں، سامنے والے کا جو درد ہے آپ نے دکھایا، آپ نے دعا تک یہ کر دی اپنے بیوی بچوں کے لیے، بھائی جو آپ کے زیر کفالت ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ جو دن بھر کی جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو چیز ہے وہ ہم کو دے دے۔ کیا یہ بات سبحان اللہ سید المرسلین کہہ رہے ہیں، یہ بات اندازہ لگائیے آپ۔
تو اللہ سبحانہ وتعالی المقیت ہیں، مطلب یہ کہ ہمارا اس پر یقین ہو جانا چاہیے کہ بھائی میری اپنی نادانیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے بھوکا سو جاؤں، رب ذوالجلال کی طرف سے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو غذا دینا ہے نا، المقیت ہے اللہ رب العالمین نا، تو اس کو اللہ ضرور دیں گے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں میں آپ کو. مان لیجئے کہ ہمارے پاس ہم نے ناشتہ کر لیا، فرض کر لیں کہ ہمارے پاس دوپہر کے لیے کھانا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بھوک مٹا دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ المقیت ہے، اللہ ہماری ضرورت پوری کر دیں گے. یقین مانیے آپ. اصحاب کہف کو دیکھو، آپ کتنا عرصہ سے کھائے، وہ زندہ رکھا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ المقیت، اتنا یقین ہونا چاہیے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم حلال حرام کی تمیز کریں. اللہ المقیت ہیں، ہم اپنی طرف سے نادانی نہ کر لیں. ہماری طرف سے ہم گھر میں بیٹھ کر کے ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر کے ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ بھئی میرے لیے ایسا اور ایسا. اللہ تعالیٰ المقیت ہیں، المقیت ہم کو زندہ رہنے تک دیں گے ضرور. اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. میں اتنا میں گہری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے تو اندازہ لگائیے کہ اللہ ہماری بھوک مٹا دیں گے. لیکن اللہ رب العالمین ہمارا ہاتھ پھیلانے کا ہمیں موقع نہیں دیں گے. جو کھانا ہم کو کھانا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے وہ بھوک اللہ تعالیٰ ہم کو 2 دن کے لیے ختم کر دے. میں ہم کچھ کھائے نہیں، ہم زندہ ہیں. ہم دیکھو سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ آپ دوپہر میں مجھے کیا کھانا ہے، آپ حلال طریقے سے اختیار کیجئے. نہیں مل رہا تو بھوک ہی نہیں رہے گی. کھانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ میں ایک آخری صورت کی بات کر رہا ہوں. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی المقیت ہیں. دیکھو اس میں باتیں اصل بہت ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کا اس نام سے متعلق اہل علم کی بڑی تعداد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. ہمارے قریب کے علماء میں سے شیخ ابن عثیمین ہیں، شیخ عبد الرحمن بن سعدی ہیں، آپ سے پہلے حافظ بن حجر ہیں، آپ سے پہلے ابو عبداللہ القرطبی ہیں، آپ سے پہلے امام خطابی ہیں رحمہ اللہ اجمعین. اصحاب علم کی بڑی تعداد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے. لیکن المقیت ہمارے معاشرے میں ایک عام نام ہے، عبد المقیت. لیکن المقیت اس پر جو ہے ہمیں اللہ کا تعارف ہونا چاہیے کہ اللہ المقیت ہیں. انشاءاللہ آنے والا جو درس ہے وہ ایک درس رہے گا. اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے میں نہیں رہوں گا، سفر حج پر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو واپسی پر انشاءاللہ ہو سکے اس کا جو آگے کا جو نام ہے الرزاق، جو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پڑھنے، اللہ کے صفات علیہ کو پڑھنے کہ اللہ ہمیں سعادت دے، توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنے کا جو فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم متعارف ہوں، کہ اللہ کا ہمیں تعارف ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہم بچ سکیں، اللہ سے مطلب ہم قریبی ہو جائیں، کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس سے ہم واقف ہو سکیں، اور اللہ رب العالمین اس کی اس سعادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قریبی بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.